اگر آپ دنیا کی تخلیق کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی عشق اور محبت سے اٹھائی گئی۔ اب عشق جو ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک یہ چیز آتی ہے کہ عشق جانا، حالانکہ جو عشق دوراں ہے آپ کی زمین سے عشق ہے۔ میں چوتھی کلاس میں تھا جب میں نے پہلا شعر کہا، غزل لکھی، پھر غزلیں لکھیں بہت، تو بس مجھے اس یہ طرح یہ بتائیں سفر کہ جاری رہا۔ آپ کی شاعری کا ٹوٹل جو ہے نا مجموعہ کیا ہے؟ میرا یہ جو شاعری ہے بیسیکلی یہ نثری نظمیں ہیں، اور اس میں عدت 53 نظمیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک راشد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں سی آر پی پاکستان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی ایک اہم شخصیت موجود ہے، ملک کاشف اعوان صاحب، جو کہ بلاگر ہیں، کالم نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور ساتھ ساتھ شاعری بھی بہت خوبصورت کرتی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ایک اپنی کتاب جو ہے اطلاف کے نام سے شائع کی ہے۔ آئیں اسی متعلق ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیسے ان کا سلسلہ شروع ہوا اور کیا رسپانس ملا ان کو اب تک۔ السلام علیکم سر کاشف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیسے آنا ہوا یہ شعر و شاعری کی جانب، جو آپ نے بک بھی اپنی ایک جو ہے نا لکھ دی؟ بالکل، ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ویسے ذاتی طور پہ میں پی ایچ ڈی ان فائنانس ہوں، اور اردو میرا شوق تھا۔ اور انر سیلف ہے، ایک جیسے انسان ایک جسم ہے اور ایک روح، تو جسم کی علیحدہ غذا ہوتی ہے، روح کی علیحدہ غذا ہوتی ہے۔ ہماری روح کی غذا ادب تھا، لٹریچر، تو میں شروع سے ہی ادب چونکہ پڑھنے کو ملا، گھر میں کتابیں، لٹریچر پڑھنا سٹارٹ کیا، تو خود ایک طبیعت جو بندے کی موضوع ہوتی ہے تو پھر اس طرف طبیعت موضوع ہوگی۔ اور میں چوتھی کلاس میں تھا جب میں نے پہلا شعر کہا، غزل لکھی، پھر غزلیں لکھیں بہت، تو بس اس طرح یہ سفر جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد میرا کامک شارٹ ناول تھا ڈیرنگ سرکل، یہ 2005 میں پہلی دفعہ چھپا، پھر 2009 میں نیوزی لینڈ سے چھپا، اور اسے 2008 کے سال کے دنیا کے 5 بہترین کامک شارٹ ناولز میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر میری انگلش پوئمز ہیں، وین یو ڈیئر ٹو لو می، اس کا ایک مجموعہ 2013 میں سامنے آیا۔ تو اب یہ اردو نظمیں ہیں، اطلاف، یہ سامنے آئی ہیں، اور ایک ناول ہے وہ پبلشنگ فیز میں انشاءاللہ اردو کا ہی، تو بہت جلد وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اچھا سر، اکثر جب بھی یعنی کہ لفظ جو ہے نا شاعر ذہن میں آتا ہے تو ہمیشہ یعنی کہ انسان کا ذہن جو ہے نا وہ عشق و محبت کی طرف چلا جاتا ہے، تو آپ جو ہے نا اس میں کس طریقے سے آئے؟ دیکھیں، جو عشق ہے وہ محبت ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ عشق اور محبت آپ کی انسان کی ہستی کا یہ لازمی جزو ہے۔ اگر آپ دنیا کی تخلیق کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی عشق اور محبت سے اٹھائی گئی۔ اب عشق جو ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک یہ چیز آتی ہے کہ عشق جانا، حالانکہ جو عشق دوراں ہے آپ کی زمین سے عشق ہے، آپ کی مٹی سے عشق ہے، آپ کے اپنے کام سے عشق، ایون انسان سے، آدم ذات سے جو عشق ہے وہ بھی تو عشق ہے، وہ بھی محبت ہے۔ اس کے بھی اپنے دکھ ہیں، اپنے مسائل ہیں۔ اگر آپ آج دیکھتے ہیں اس ٹھنڈ میں ایک 4 سال کا 5 سال کا بچہ ٹھٹھرتا ہوا اپنے لیے روٹی لینے جا رہا ہے، تو آپ کو اس آدم ذات کے اس ٹھٹھرتے ہوئے بچے سے بھی عشق ہے، اور اس میں بھی تو کچھ کہنا ہے۔ لازمی تو نہیں زلف پہ ہی شاعری کی جائے، لازمی تو نہیں بدن کی گولائیوں پہ ہی بات کی جائے، لازمی تو نہیں ہے کہ غم جانا کا ہی شعر ہو، عشق دوراں، غم دوراں بھی تو ہے، اور اس پہ بھی تو کسی نے بات کرنی ہے۔ تو میری یہ بات ان کے لیے ہے، اپنی اس مٹی کے لیے ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شاعری کا ٹوٹل جو ہے نا مجموعہ کیا ہے؟ میرا یہ جو شاعری ہے بیسیکلی یہ نثری نظمیں ہیں، اور اس میں عدت 53 نظمیں ہیں، 53 نظمیں ہیں، نثری نظمیں۔ اس میں حمدیہ نظم ہے، نعتیہ نظم بھی ہے، اس میں دوران کے اعتبار سے نظم ہے، چکوال میں جو ماحولیات تباہ ہو رہے ہیں، جنگلی جانوروں کے نوحہ ہے، اس میں اپنی والدہ ماجدہ کی یاد میں جو وفات پا چکی ان کے لیے 2 نظمیں ہیں۔ اس کے لیے obviously غم جانا کی شاعری بھی موجود ہے، سب کچھ ہے۔ اچھا، یہ پبلش تو ہو چکی ہے، اس کو منظر عام پہ کب لا رہے ہیں آپ؟ یہ پبلش ہو چکی ہے، اور جناب یہ اویلیبل ہے۔ یہ بھی جو کراچی میں ایکسپو ہوئی تھی اس میں ایک اس کی ہو چکی ہے یہ نشست، جس میں یہ رونمائی کے ساتھ کراچی ایکسپو میں موجود تھی، اور الحمدللہ اچھی پذیرائی ملی ہے۔ اور لاسٹ میں آپ جو ہے نا آپ نے اس اطلاف میں سے کون سی نظم آپ کی فیوریٹ ہے جو آپ سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کو، ہمارے دیکھنے والے کو؟ نظمیں تو 2-3 ہیں، لیکن آج میں آپ کو یہاں پہ ایک نظم سنانا چاہوں گا، بیسٹ وے سیمنٹ۔ یہ ایکچولی اس کا ایک مقصد ہے، ہمارے جو پہاڑ ہیں چکوال کے جس کے اندر چونے کا پتھر ہے، اس کی بڑی شدت کے ساتھ کٹائی کر کے ہم سیمنٹ فیکٹریوں کے ہاتھوں بیچتے جا رہے ہیں، جس سے جنگلی حیات تباہ، دنیا کا نایاب ترین اوریال چکوال میں پایا جاتا تھا جو اب ناپائید ہونے کے قریب ہے۔
تو اس کے لیے ایک نظم لکھی ہے میں نے بیسٹ وے، تو میں وہ سنانا چاہوں گا ضرور۔ جی بالکل۔ تھینک یو۔ جہاں کبھی نوح کی کشتی اتری تھی، جہاں زندگی نے پھر سے پروان چڑھنا سیکھا تھا، جہاں کی فضاؤں میں تیتر اڑتے تھے، جن ڈھلوانی رستوں پر بادل ستانے آتے تھے، اوپر ترچھی چٹانوں پر اڑیال اٹکیلیاں کرتے تھے، اسی لال مٹی پر اہل ضرب نے نقب لگانی تھی، معیشت کے نئے خداؤں کی خوشنودی کے لیے بدیسی مہاجنوں کی نئی تیرتھ یاترا رکھی ہے۔ جس دھرتی پہ کٹاس راج تھا، آج اس دھرتی پہ کارپوریٹ خدا ہے۔ پرانے قدیم بوسیدہ مکانوں کی جگہ نئی بنیاد ڈالی ہے آبائی گھر کی، گیراج میں ڈھلی پرانی ڈیوڑی کی چنائی میں کام آئی ہے میرے پردادا کے دادا کی خمیدہ بوڑھی کمر، کہ جس سے خمیر میری ذات کا اٹھایا گیا ہے۔ دالان میں اتر رہی ہے میری دادی کی آغوش کی گرمی کے پلستر میں اسی کی بوسیدہ چھاتیاں کام آئی ہیں۔ مجھے اس نئی طرز تعمیر میں لگے سیمنٹ سے کوئی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ ہر اینٹ سے جڑا مسالہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ ہر پکی دیوار میں مجھے اپنی جھلک دکھائی دیتی ہے، ہر پختہ چھت سے مجھے مانوس پکار سنائی دیتی ہے۔ یہ سرمایہ کی دنیا کے خدا، معاشی ناسور زمانے کے اخلاقی مجرم، یہ اپنی طرز کے انوکھے گرد، یہ شوالک کی پہاڑیاں کی امین ہے کئی قدیم تہذیبوں کی، جن کے نقطۂ اتصال میں مجمند ہے کروڑوں سال کی گردشیں۔ یہ شوالک کی پہاڑیاں کہ جن کی باقیات میں جلوہ افروز ہے رکازات کی انگنت کہکشائیں، انہی چٹانوں کے تلے دفن ہیں تیرے میرے پرکھوں کی ہڈیاں۔ یہ نئے زمانوں کے گدھ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں ہماری تہذیب کے آئینے کو، کرچی کرچی کر ڈالا ہے تمدن کا وجود، بنا کر سرما ان پہاڑیوں کا، یہ بیچ رہے ہیں نئے گھروں کی تعمیر کا سامان، جن میں شامل ہیں ذرے ہمارے پرکھوں کے۔ یہ 50 کلو کا ایک تھیلا فقط تھیلا ہی تو نہیں ہے، یہ تہذیب ہے کئی برسوں کی، یہ پہچان ہے کئی نسلوں کی، یہ فقط ایک تھیلا کہاں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا اور یہاں پر آج ہمارے آپ کہنے پہ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو ناظرین کیسا لگا؟ ہمارے ساتھ ملک کاشف اعوان صاحب موجود تھے، جنہوں نے اپنی ایک کتاب ابھی حال ہی میں لکھی ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے، اعتلاف کے نام سے آگے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ اپنے میزبان ملک راشد نذیر کو اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ نے